بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں آتا ہے من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان ذلک من صیام الدہر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اور یا دوسری روایت میں یا صحیح الفاظ پورے یوں ہیں فذلک صیام الدہر، تو دہر سے مراد سال ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے اس کے بعد پھر 6 روزے شوال میں اس نے رکھے اس کے بعد، تو فذالک صیام الدہر یہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہے. تو اس کی بڑی فضیلت ہے، رکھنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی. یہ اہل سنت کی مین سٹریم کی 6 کتابوں میں سے 5 کتابوں میں ایکسکلوڈنگ بخاری، باقی 5 کی 5 کتابوں میں حدیث ہے جو شخص رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے، پورے سال کے روزے رکھے. یہ اس سے بھی آسان ہے. ایک ہے کہ آپ مہینے کے 3 روزے رکھیں، وہ تو آپ کو 36 رکھنے پڑیں گے. ایک یہ ہے کہ شوال کے 6 رکھ لیں، پورے سال کے روزے. تو اللہ کے فضل سے جب سے ہوش سنبھالی ہے اس کی استقامت کی کوشش کرتے ہیں. اور اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے فوراً بعد رکھنے ہیں. بعض کہتے ہیں جی وہ یکم شوال کو عید ہے، آپ نے 2 سے روزے شروع کر دینے ہیں جی. بعض اس کہتے ہیں تھوڑے نرم ہے، وہ کہتے ہیں نہیں 2 کا رکھ لیں، ایک فوراً بعد رکھ لو، باقی پاویں پورے مہینے سے رکھ دو. نہ، اس میں صرف اتنے الفاظ ہیں کہ آپ نے شوال کے 6 روزے رکھنے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر بعد میں شوال میں 6 روزے رکھے، چاہے ایک ساتھ رکھے چاہے الگ الگ رکھے، متفرق رکھے یا ایک ساتھ رکھے، تو اس کا ثواب یہ ہے کہ اسے گویا سال بھر روزے رکھنے کا اجر ملے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی نیکی کو ایک جو انسان کرتا ہے 10 تک اس کا ثواب دیتا ہے. جیسے کہ نمازیں ہم پر 50 فرض کی گئی تھی، کم کر کے 5 کی گئی، لیکن حکم یہ دیا گیا کہ ثواب 50 کا ملے گا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح روزے ہم رکھتے ہیں 29 یا 30، مہینے کے روزے 30 ہوئے. ٹھیک ہے. اور اگر 6 اضافہ کرتے تو ہو گئے 36، اور سال میں دن ہوتے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 355. تو اگر انسان رکھ لے تو اس کو سال بھر روزے رکھنے کا اجر ملے گا. حدیث میں الفاظ جو اس کے بعد 6 روزے رکھے ٹکڑوں میں توڑ کے ایک ساتھ، اسے گویا سال بھر روزے رکھنے کا اجر ملے گا. اس لیے کہ اللہ نے اجر کو 36 کو 360 کا اجر دے دیا. سمجھا؟ سال بھر روزے رکھنے کا اجر. جیسے 5 نمازیں 50 کے دیتی ہے، یہ 36 روزے آپ کو پورے سال روزے رکھنے کے برابر اجر ملے گا. تو لہٰذا اس کی کافی فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے. ہمیں چاہیے کہ رمضان کے بعد ضرور ان روزوں کو بھی رکھیں، لیکن ان روزوں کو رمضان کے فوراً بعد 6 دن رکھنا بھی ضروری نہیں ہے، اور ان روزوں کی کوئی عید بھی نہیں ہوتی. یاد رکھیں، یہاں پر 2 مسئلے ہیں. لوگ بولتے ہیں ایک ساتھ رکھنا، بس رمضان ہوتے اگلے دن سے شروع کر دیتے ہیں. آپ کبھی بھی رکھیے پورے مہینے میں، بعد میں بھی رکھیے، چلتا ہے ایک دن میں، لیکن کمپلسری سمجھتے ہیں. اگر 6 دن پہلے نہیں رکھے تو بولتے اب جان دو گیا، اور 7ویں دن عید بھی کرتے ہیں اس کی. ٹھیک ہے. تو اس کی کوئی عید نہیں، یاد رکھیے. وہ روزے رکھنا ہے کبھی بھی پورے مہینے میں، آپ انشاءاللہ اس کو رکھیں. شوال کے 6 روزے رکھنا احادیث سے ثابت ہے. صحیح مسلم کتاب الصیام باب استحباب صوم 6 ایام من شوال. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر. جو شخص رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، اس نے گویا زمانے بھر کے روزے رکھنے کا اجر لیا ہے، زمانے بھر کے. دوسری حدیث مسند احمد حدیث نمبر 14302. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے، آپ نے فرمایا من صام رمضان و6 من شوال فکأنما صام السنۃ کلھا. جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس شخص نے پورے سال روزے رکھے ہیں. اللہ اکبر. رمضان اور عید گزرنے کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے کا اہتمام کریں. حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا رہتا ہے. گویا آپ نے سارا سال روزے رکھے. ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے. اور اس طرح اگر ہم دیکھیں 30 روزوں میں سے اگر ہر روزے کو 10 سے ملٹیپلائی کریں تو کتنے بن جائیں گے؟ 300. اور 6 روزے جو آخری ہیں 60 ہو جائیں گے. سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ تو گویا آپ سارے سال روزے سے رہے. ایک اور جگہ پر فرمایا رمضان کے روزے 10 مہینے اور شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے برابر ہیں. اس طرح یہ 1 سال کے روزے ہوں گے. یہ روزے عید کے فوراً بعد یا وقفے کے ساتھ
مسلسل یا الگ الگ دونوں طرح رکھے جا سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھ لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جو شارحین نے لکھی ہے کہ ایک نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں کم از کم 10 کے برابر ہوتی ہے۔ تو رمضان کے اگر 30 روزے ہوں تو یہ 600 بن جائیں گے، اور 6 روزے یہ رکھے تو 300 بن جائیں گے، اور 10 روزے رکھے تو 60، یہ تو 360 اسلامی سال کے دن تقریباً 360 بنتے ہیں، تو گویا کہ پورے سال اس شخص نے روزہ رکھا۔